شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئی ایم ویری سوری لسنرز، 2 دن میں آپ لوگوں کے لیے سٹوری پوسٹ نہیں کر سکی، میں کچھ بزی تھی اس لیے ریکارڈنگ نہیں کر سکی۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے کمنٹ باکس میں کہ آپ لوگوں کو میرے چینل کی سٹوریز کیسی لگتی ہیں۔ آج جو سٹوریز میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ان پر جو لائکس ٹارگٹ ہے وہ 300 ہے، اور اس کو آپ لوگ ضرور انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ میرے سب لسنرز نے، آپ سب نے مجھے میری برتھ ڈے پر اتنی زیادہ بیسٹ وشیز دی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں پریانکا نائک۔ پریانکا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں 2 سٹوریز شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک سٹوری میری امی کے کزن ہے، ہم لوگوں کے ماموں، ان کی زندگی کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور ایک ہم لوگوں کے فیملی فرینڈ ہیں انکل، ان کی بیٹی کی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ امی بتاتی ہیں ان کے کزن تھے، یہ آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے، جب ان کی عمر 12 سال ہوتی تھی۔ وہ کافی زیادہ شرارتی قسم کے تھے، ہر وقت شرارت کرنا ہی ان کی عادت تھی۔ ایک دفعہ شام کا ٹائم تھا تو ان کی امی نے انہیں یہ کہا کہ گھر کے لیے کچھ سامان چاہیے تو باہر جا کر لے آئیں۔ اس وقت کے جو دور تھے تب لوگ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے، تو لوگ آسانی سے اپنے بچوں کو اس ٹائم بھی گھر سے باہر بھیج دیا کرتے تھے۔ ماموں جو تھے وہ سامان لینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے۔ اب وہ اپنی حسب معمول جو ان کی عادت تھی شرارتیں کرنا، وہاں پر ان کے علاقے میں ایک گلی تھی۔ اس گلی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا ہے، ایک ایسی پرسرار مخلوق کا بسیرا ہے کہ اس گلی میں ڈر کے مارے دن کے ٹائم بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ تو وہ جو ماموں تھے ان کو ویسے ہی شرارت سوچی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آج تو میں اکیلا ہوں، میں ذرا اس گلی میں جا کر دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ایسی کون سی مخلوق ہے جس کے ڈر سے اس گلی میں کوئی بھی نہیں جاتا۔ اس ویران سنسان گلی میں وہ چلے گئے۔ جیسے اس گلی کے درمیان میں پہنچے تو ایک دم سے ان کو اپنی بیک سائڈ سے اس طرح سے آواز آنے لگی جس طرح سے پاؤں میں پائل پہن کر کوئی چل رہا ہے۔ پہلے تو ان کو اس گلی میں کوئی بھی نظر نہیں آیا، پھر ایک دم سے اپنی بیک سائڈ سے اس طرح سے آواز آئی۔ جب انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں پر اور گلیاں بھی تھیں اور لوگوں کے گھر بھی تھے، تو اس گلی میں بھی روشنی ہوتی تھی۔ پھر وہ آگے چلنے لگے، پھر اپنی بیک سائڈ سے ان کو اسی طرح سے آواز آنے لگی جیسے کوئی چل رہا ہے۔ انہیں غصہ آیا اور انہوں نے اونچا اونچا گالیاں دینا شروع کر دی۔ اس غیر مرئی مخلوق کو گالیاں دے کر یہ کہنا شروع کر دیا، میں تم سے نہیں ڈرتا، میرے سامنے آؤ۔ ابھی پیچھے پلٹ کر گالیاں دے ہی رہے تھے، جب آگے کی طرف چہرہ کیا تو سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تو اس گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، یہ عورت کون ہے؟ وہ اس عورت کی طرف بڑھنے لگ گئے۔ وہ گلی کے ایک اندھیرے کونے میں کھڑی تھی۔ جیسے اس کے قریب جانے لگے تو وہ آگے سے ان کی طرف ہی چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور اس کے پیروں میں وہی پائلیں تھیں جن کی آواز وہ اپنے پیچھے سے سن رہے تھے۔ تبھی وہ کیا دیکھتے ہیں، ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی عورت ان کے سامنے آ گئی۔ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا، جلا ہوا چہرہ تھا سارا، اور سر کے بال بھی کھلے ہوئے تھے، اتنے لمبے لمبے دانت اور اتنے لمبے لمبے اس کے ہاتھ تھے۔ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ جیسے ماموں نے اسے دیکھا، بچے تھے، ڈر گئے، چیخیں مارتے ہوئے الٹے پاؤں واپس بھاگے۔ اتنا بھاگے کہ اپنے گھر آ کر اپنے گھر کی سیڑھیوں میں گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کی امی کو جب خیال آیا کہ میرے بیٹے کو گئے ہوئے اتنی دیر ہو گئی اور ابھی تک واپس نہیں آیا، تو مجھے جا کر دیکھنا چاہیے۔ جیسے وہ اپنے اوپر والے پورشن سے نیچے آئیں تو سیڑھیوں میں اپنے بیٹے کو بے ہوش دیکھا اور اونچا اونچا شور مچا دیا کہ یہاں پر بے ہوش پڑا ہے۔ جب گھر والوں نے اٹھایا اور ان کو اندر لے کر گئے تب تک بھی ان کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، کوئی بیمار بھی نہیں تھے، پھر ایک دم سے اس طرح سے بے ہوش ہونا۔ ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم لوگ کسی مولوی صاحب کو بلاتے ہیں۔ جیسے مولوی صاحب کو بلا کر لائے، مولوی صاحب نے آ کر دم کیا تو ان کے اندر ایک بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں عورت بولنے لگی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میں اس کو نقصان پہنچاؤں گی۔ پھر وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے بہت مشکل کے ساتھ پڑھائی کی اور یہ کہا کہ یہ بچہ ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد اس مخلوق نے یہ کہا کہ دوبارہ یہ اس گلی میں کبھی بھی نہ آئے ورنہ اس کو نقصان پہنچا دوں گی، اور ان کے جسم سے وہ نکل گئی اور وہ ایک دم سے پھر بے ہوش ہو گئے۔
جب دوبارہ ہوش آیا تو انہوں نے یہ بات سب کو بتائی کہ میں اس گلی میں گیا تھا اور میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا۔ اسی طرح سے پرینکا کہتی ہیں ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ہم لوگوں کے فیملی فرینڈس ہیں، انکل ہیں، ان کی بیٹی کے ایگزامز ہو رہے تھے، تو اس نے اپنے بابا سے یہ کہا کہ میرے کچھ نوٹس ہیں وہ کم پڑ رہے ہیں مجھے، تو میں چھوٹی سسٹر کو لے کر جا رہی ہوں، ہم لوگوں کو نوٹس لے کر آنے ہیں۔ ان کے بابا نے اجازت دے دی اور وہ دونوں بہنیں گھر سے نکل پڑی نوٹس لینے کے لیے۔ جس راستے سے وہ واپس آ رہی تھی اس راستے میں ایک بہت بڑا پرانا پیپل کا درخت آتا تھا۔ اس درخت کے پاس سے جیسے گزرنے لگی ان لوگوں کی نظر پڑی تو وہاں پر ایک مٹکا رکھا ہوا تھا درخت کے نیچے۔ دونوں بہنوں نے یہ کہا کہ یہاں پر یہ مٹکا کس نے رکھا ہے؟ دیکھنے میں وہ جو مٹکا تھا بالکل نیا لگ رہا تھا، تو وہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس چلی گئیں۔ جیسے ہی ایک بہن نے اس کے اوپر سے اٹھا کر دیکھا کہ مٹکے کے اندر کیا ہے، تو اس میں پتہ نہیں کیا عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ تبھی دوسری بہن نے زور سے اس مٹکے کو پاؤں مارا اور وہ نیچے گر کر ٹوٹ گیا، اور یہ کہا کہ چھوڑو ہمیں کیا، اس میں جو کچھ بھی تھا۔ دونوں بہنیں گھر واپس آ گئیں۔ پہلے تو سب کچھ نارمل ہی چل رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد ان کی بیٹی نے، جس کے ایگزامس تھے، اس نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا اور وہ رونے لگ گئی۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اسے بہت سا بخار بھی ہو گیا تھا اور وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو کوئی چیز ڈرا رہی ہے اور تنگ کر رہی ہے۔ ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے اس کو کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے بھی دیکھا، لیکن ڈاکٹر کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی چھوٹی بہن نے سب گھر والوں کو بتایا کہ ہم لوگ ایک درخت کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک مٹکا رکھا ہوا تھا، تو اس نے پاؤں مار کر اس کو توڑ دیا۔ پھر وہ لوگ سمجھ گئے کہ شاید اس مٹکے میں کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو چکا ہے۔ پھر وہ لوگ گئے اور ایک عامل صاحب کو بلا کر لائے۔ جب وہ عامل آئے تو انہوں نے پڑھائی کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس مٹکے کے اندر کسی نے اپنا اتارا کر کے رکھوایا ہوا تھا، یعنی کسی عامل کے کہنے پر کسی کے اوپر کچھ اثرات تھے، وہ جادو کے تھے، جنات کے تھے، یا جو بھی اثرات تھے، اپنا اتارا کر کے ان لوگوں نے وہاں پر رکھا ہوا تھا اور اس نے اس کو ٹانگ مار کر توڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر اس کے اثرات آ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے بہت زیادہ دم کروایا، اس لڑکی کے ایگزامس بھی نہیں وہ دے سکی، اس کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی، کافی عرصے کے بعد جا کر وہ ٹھیک ہوئی۔ یہ دو سٹوریز تھیں جو پرینکا نائک نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ پرینکا نائک آپ کا۔ لسنرز، ہمیشہ سے آپ لوگوں کو میں یہ میسیج دیتی ہوں، آپ جس جگہ سے بھی گزر رہے ہوں، چاہے آپ لوگوں کو زمین پر کچھ بھی گرا ہوا نظر آئے تو اس کو سوچ سمجھ کر اٹھایا کریں، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ وہ کسی نے وہاں پر جان بوجھ کر پھینکا ہے یا وہاں پر کسی کی کوئی چیز گری ہوئی ہے۔ اپنا خیال خود رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی آصف شیئر کر رہے ہیں۔ آصف کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی کزن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 دن پہلے کی بات ہے، اس کی زندگی میں یہ حادثہ ہوا ہے۔ میری کزن ہے، دور پار کی میری کزن ہے تو وہ بیوٹی پارلر کا کورس کر رہی تھی۔ ان کی جو بہن ہے وہ کراچی میں ہوتی ہیں، ان کا باقاعدہ وہاں پر پارلر ہے، تو انہوں نے اپنی چھوٹی بہن سے یہ کہا کہ تم وہاں پر آ جاؤ، میں تمہیں کورس بھی کروا دوں گی اور تم یہاں پر میرے پاس رہ بھی لینا۔ اب وہ جو چھوٹی بہن تھی اپنی بڑی بہن کے پاس کراچی چلی گئی اور ان کا وہاں پر پارلر تھا تو وہیں پر وہ کورس کرنے لگی۔ ان کے گھر میں کچھ اثرات تھے، اس نے اپنی چھوٹی بہن کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ ہم لوگوں کے گھر میں کچھ اثرات ہیں، جبکہ وہ جو چھوٹی بہن تھی وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ مجھے یہاں پر اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نظر آتا ہے۔ پہلے وہ ایک پرچھائی لگتی تھی، لیکن بعد میں نے باقاعدہ یہاں پر کسی شخص کو دیکھا ہے اور وہ پلک جھپکتے غائب ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار اپنی بڑی بہن کو یہ بات کہتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ ہم لوگوں کے گھر میں تو کوئی بھی نہیں آتا، ہم لوگ گھر کے اپنے ہی سب فیملی ممبرس ہیں اور تو کوئی بھی نہیں ہے، تمہیں وہم ہوتا ہے۔ لیکن وہ بار بار ایک ہی بات کہتی تھی کہ مجھے گھر کے مختلف کونوں میں ایک شخص دکھائی دیتا ہے اور جیسے میں اس کو دیکھتی ہوں وہ غائب ہو جاتا ہے۔ 3 ماہ کے بعد وہ اپنے گھر واپس آئی، راستے میں وہ بالکل چپ چاپ تھی، میری امی بھی وہیں پر تھی۔ جب گھر آئی تب بھی نارمل تھی۔ جیسے ہی رات کا ٹائم ہوا اس نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا اور رونا شروع کر دیا، اپنے سر کے بال نوچنے لگ گئی۔ سب بہت زیادہ حیران ہوئے کہ ایک دم سے اس کو کیا ہو گیا۔ تبھی اس نے یہ کہا کہ وہی خوفناک چہرے والا آدمی مجھے بار بار نظر آ رہا ہے اور میرے سامنے تک آیا اور مجھے آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ سب نے اسے پوچھا کہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ تب اس نے یہ ساری بات بتائی کہ آپ ہی کے گھر میں مجھے کوئی نظر آتا تھا اور میں ان کو بار بار کہتی تھی کہ یہاں پر کچھ ہے جو مجھے نظر آتا ہے اور مجھے بار بار ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا وہم ہے، اور اب وہ بار بار میرے سامنے آ رہا ہے اور مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔
امی بتاتی ہیں اس کے اوپر بہت ہی زیادہ عجیب و غریب طرح سے وہ دورے کی کنڈیشن بنی ہوئی تھی. تبھی اس کے گھر والے گئے اور فوراً سے ایک عامل صاحب کو لے کر آئے. جیسے ہی عامل صاحب آئے انہوں نے پڑھائی کی، عمل شروع کیا. اس لڑکی کے جسم میں مردانہ آواز میں ایک شخص بولنے لگ گیا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کو وہیں پر دیکھا ہے، حیدرآباد میں، کراچی میں، جہاں پر یہ گئی ہوئی تھی. میں اس پر عاشق ہو چکا ہوں اور اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اس کو چھوڑوں گا نہیں. بہت بری اس کی حالت تھی. وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ جتنا ہو سکتا ہے اس کے پاس قرآن پاک پڑھیں. ان سب گھر والوں نے اس کے پاس بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھا، تلاوت کی. اس کی کچھ حالت بہتر ہونے لگی. پھر انہوں نے ایک تعویذ بنایا اور میری کزن کے گلے میں ڈال دیا اور یہ کہا کہ وقتی طور پر میں نے اس جنات کو اس کے اوپر سے ہٹا دیا ہے، اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. پھر میری امی تو واپس آ گئی، لیکن ابھی تک ہم لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ ہم لوگوں کی کزن کا کیا حال ہے. آپ سب لوگوں سے درخواست ہے اس کے لیے دعا کریے گا، اللہ اسے صحت تندرستی عطا کرے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے. بہت شکریہ آصف آپ کا، اللہ آپ کی کزن کو صحت کاملہ عطا کرے اور لمبی زندگی عطا کرے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سلیقہ نعمان. سلیقہ کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے علاقے میں ایک گورنمنٹ اسکول ہے، اس کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. اس گورنمنٹ اسکول کا ایک گراؤنڈ ہے اور وہ گراؤنڈ کافی زیادہ بڑا ہے اور اس گراؤنڈ کو لوگ اکثر یوز کر لیتے ہیں. اگر کوئی ایونٹ کرنا ہو تو وہاں پر لوگ ایونٹ بھی آرگنائز کر لیتے ہیں. اسی طرح سے اسی گراؤنڈ میں ایک فنکشن تھا، کسی کے ہاں شادی تھی. جیسے وہ شادی کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد وہاں سے وہ جو سامان وغیرہ اٹھانے والے ہوتے ہیں وہ آگے وہ سارا وہ سیٹ اپ کلیئر کر رہے تھے. رات کا ٹائم تھا تو ایک آدمی کو ایک دم سے اس طرح سے شور آنے لگا جس طرح سے کلاس رومز میں کوئی پڑھ رہا ہے. اب وہ جو گراؤنڈ تھا اسی اسکول کا گراؤنڈ تھا. وہ بڑا حیران ہوا کہ رات کے ٹائم یہ کیسے پاسبل ہے کہ بند کلاس روم سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اس نے پھر اپنا وہم سمجھا اور یہ کہا کہ شاید بچے باہر بول رہے ہوں گے. دوبارہ سے اپنا کام کرنے لگ گیا. ابھی وہ اپنا کام کر ہی رہا تھا تو اسی کلاس روم کی ونڈو سے اس کے پاس سے پتھر آ کر گرنے لگ گئے. وہ پھر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کون بچے ہیں جو پتھر پھینک رہے ہیں اور اس طرح سے شور مچا رہے ہیں. جیسے وہ اس ونڈو کی طرف بڑھنے لگا تو اس کی بیک سائڈ سے اس کو کسی نے آواز دی. جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، ایک شخص کھڑا تھا اور اس کے پاس آیا اور آ کر یہ کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو. جس پر اس آدمی نے یہ کہا کہ یہاں پر بند کلاس روم میں سے مجھے بچوں کی پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور اب وہ بچے میرے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں، تو میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ اتنی رات کو اس کلاس روم میں کون ہے. اس آدمی نے یہ کہا کہ تم ٹھہرو میں دیکھتا ہوں. جیسے وہ آدمی اس کلاس روم کی طرف بڑھنے لگا اس ونڈو کے پاس گیا اور غائب ہو گیا. اس آدمی نے جب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ اس کے سامنے ایک بات کرتا ہوا شخص غائب ہوا ہے، وہ وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. اس کے ساتھی جب ڈھونڈتے ہوئے اس کو وہاں پر آئے، وہ بے ہوش پڑا تھا. اس کو اٹھا کر لے گئے. جب اسے ہوش آیا تو اس نے یہ واقعہ بتایا. یہ ہم لوگوں کے علاقے کا ایک اسکول ہے، ہم لوگوں کے ایریا میں ہے گورنمنٹ اسکول، جس کے گراؤنڈ کا یہ واقعہ ہے. بہت شکریہ سلیقہ نعمان آپ کا. لسنرز، ہوتا ہے بعض اوقات اسکول کالجز تو میں نے اکثر سنے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہر اسکول کالج سیف زدہ ہے، اکثر سننے میں آتا ہے کہ وہاں پر ایسے معاملات لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے سیما سہیل. سیما کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے ایک انکل ہیں، ہائی کورٹ میں وہ لائر ہیں. ان کی وائف کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ عجیب و غریب ناقابل فراموش واقعہ ہوا، وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا، انکل اپنے آفس جا رہے تھے، ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ چلے گئے. ان لوگوں کو اپنے اسکول یونیورسٹی جانا تھا، وہ لوگ بھی کالج یونیورسٹی کے لیے چلے گئے ان کے ساتھ. اب آنٹی گھر پر بالکل اکیلی تھی. آنٹی کہتی ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد جیسے وہ لوگ نکلے میں گھر میں اکیلی تھی، ایک دم سے ڈور بیل بجی. میں نے باہر جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا اور وہ میرے شوہر کے بارے میں پوچھ رہا تھا. میں نے یہ کہا کہ وہ تو اپنے آفس چلے گئے ہیں. جس پر اس آدمی کا یہ کہنا تھا میں تو بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے ان کو لازمی ملنا تھا اور ان کو یہ کچھ پیپرز دینے تھے، یہ بہت ضروری پیپرز ہیں. جس پر آنٹی نے انہیں یہ کہا کہ آپ آ کر بیٹھیں، پانی پی کر جائیں اور یہ پیپرز مجھے دے دیں، میں ان کو دے دوں گی. اس آدمی نے انہیں اپنا جو نیم تھا وہ گوپال بتایا. آنٹی نے انہیں بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا، وہ کافی دور سے آئے تھے، کھانا وغیرہ بھی کھلایا. وہ شخص جب جانے لگا تو اس نے خود ان سے یہ کہا کہ مجھے چائے بھی پینی ہے. انہوں نے چائے بھی اس کو پلا دی. وہ پیپرز دیتے وقت اس نے یہ کہا کہ یہ آپ نے لازمی ان کو دینے ہیں اور آج ہی دینے ہیں.
خیر وہ شخص چلا گیا. شام ہوئی. انکل جب گھر واپس آئے تو آنٹی کو وہ پیپرز یاد آئے. تو آنٹی نے جا کر ان کو یہ کہا کہ آج کوئی شخص آیا تھا، ایک آدمی آیا تھا، آپ کا پوچھ رہا تھا، اس کا نام گوپال تھا، اور اس نے یہ پیپرز دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ آپ کو دینے ہیں. انکل نے جب اس کا نام سنا وہ ایک دم سے چونکے اور فوراً سے وہ پیپرز پکڑ لیے اور بڑی تیزی کے ساتھ ان پیپرز کو کھول کر دیکھنے لگے. جیسے ان پیپرز کو کھول کر دیکھا وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور اپنی وائف سے یہ کہنے لگے کہ تم اس بات کے لیے شیور ہو کہ یہی شخص آیا تھا باہر؟ ان کا یہ کہنا تھا میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، یہی آدمی آیا تھا اور مجھے پیپرز دے کر گیا ہے. تبھی انکل نے اس آدمی کی تصویر دکھائی جس پر آنٹی کا یہ کہنا تھا ہاں یہی آدمی آیا تھا. تو انکل نے یہ کہا کہ اس کا تو مرڈر ہو چکا ہے اور اس کو مرے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، یہ کیسے آ سکتا ہے؟ آنٹی نے جیسے یہ بات سنی وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی خوف کے مارے کہ ایک مرا ہوا آدمی کیسے آ کر ان سے اس طرح سے ہم کلام ہوا اور اس نے آ کر ان کو یہ چیزیں دیں. بڑی مشکل کے ساتھ ان کو ہوش آیا. وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، بہت زیادہ پریشان تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے. انکل اس آدمی کا ہائی کورٹ میں کیس جو تھا وہ سالو کر رہے تھے اور ان کو کچھ ایسی چیزیں چاہیے تھیں جو بہت ضروری تھی اس کیس کے لیے، جو وہ شخص آ کر ان کو خود دے کر گیا. اب اس شخص کے روپ میں کوئی غیر مرئی مخلوق تھی یا کیا تھا کوئی بھی نہیں جانتا، ایک مسٹری ہے. لیکن آنٹی کہتی ہیں کہ میں نے خود اس سے بات کی، اس نے ہمارے گھر کا کھانا بھی کھایا. وہ بہت زیادہ جب یہ بات کرتی ہیں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی ہیں. یہ ایک سٹوری تھی جو سیما سہیل نے شیئر کی. بہت شکریہ سیما سہیل آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں. وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو پشاور کے ایک آدمی کی ہے. وہ بتاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ چولستان ریگستان کے راستے سے اسے کہیں جانا تھا تو اس نے اپنا سفر شروع کیا. وہ کہتا ہے میں ایک بہت ہی زیادہ ویران اور سنسان راستے سے گزر رہا تھا جس کی دونوں سائڈوں پر بہت بڑے بڑے ریگستان تھے. دور دور تک بھی نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی اس کا نام و نشان. کافی لمبا وہ راستہ تھا جس راستے پر میں گزر رہا تھا. جب میں اس راستے پر جا رہا تھا تو مجھے سڑک کے کنارے پر ایک برقع پوش عورت نظر آئی اور اس نے باقاعدہ مجھے رکنے کا اشارہ کیا. میں اپنی گاڑی پر تھا. مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا کہ جس راستے کے اوپر مجھے نہ تو کوئی آبادی نظر آ رہی ہے نہ ہی کوئی اور ٹریفک نظر آ رہی ہے، وہاں پر یہ ایک اکیلی عورت کیا کر رہی ہے؟ پھر اسے یہ خیال آیا ہو سکتا ہے یہاں پاس ہی اس کا کوئی قبیلہ ہو یا اس کی کوئی آبادی ہو جہاں پر اس نے جانا ہو سکتا ہے اس کو کوئی مدد چاہیے ہو. اس آدمی نے اس کے پاس جا کر گاڑی روکی. وہ جو برقع پوش عورت تھی اس نے یہ کہا کہ میرا قبیلہ یہاں سے کافی آگے نکل چکا ہے اور میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں، میری مدد کرو اور مجھے تھوڑا سا آگے جا کر اتار دینا. اس آدمی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں پچھلی سیٹ پر. وہ جو عورت تھی وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور وہ جو آدمی تھا وہ گاڑی چلانے لگ گیا. تھوڑی دور ابھی وہ لوگ گئے تھے تو ایک دم سے پلک جھپکتے وہ عورت اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی اور بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گئی. وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اس طرح سے کیسے وہ آوازیں نکال رہی ہے. وہ جو آدمی تھا بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ کون ہے. جیسے اس نے اس کی طرف دیکھنا چاہا اس کا پورا چہرہ بگڑ چکا تھا. بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی وہ کوئی مخلوق تھی، بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھی. وہ آدمی کہتا ہے نہ تو وہ مجھے گاڑی روکنے دے رہی تھی اور نہ ہی میں گاڑی روک پا رہا تھا. میرے اوپر بہت زیادہ خوف کی کیفیت طاری ہو چکی تھی. تبھی اس آدمی نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. جیسے اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی وہ جو ڈراؤنے چہرے والی غیر میری مخلوق اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی وہ غائب ہو گئی. اور وہ آدمی کہتا ہے میں نے گاڑی روکی، میں فوراً گاڑی سے باہر نکل آیا. میری گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا اور اس راستے پر دور دور تک کوئی نہیں تھا. میں نہیں جانتا میں کس طرح سے، کس کنڈیشن میں، کس حالت میں وہاں سے واپس آیا. 1 ہفتہ وہ شخص بہت زیادہ بیمار رہا اور جب اس نے دم وغیرہ کروایا تو جو دم کرنے والے جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس راستے پر وہ ایک پرسرار راستہ تھا جس راستے پر ایک جنات تھے، وہ آسیب تھے، ایک چڑیل تھی جو تمہارے سامنے آئی. تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم بچ گئے ورنہ شاید وہ تمہیں جانی نقصان بھی پہنچا سکتی تھی. اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ کبھی بھی میں اس راستے پر اکیلا نہیں گیا. یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں آسیہ. آسیہ کہتی ہیں میں ملتان کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگوں نے
ایک گھر رینٹ پر لیا. اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے. وہ جو گلی تھی وہاں پر اور بھی کافی زیادہ گھر تھے. ہم لوگوں کا گھر گلی کے کونے والا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ اپنے کمروں میں سو رہے تھے، سردی کا موسم تھا. ابو اور بھائی اپنے روم میں تھے، میں اور امی اپنے روم میں تھے. رات کے 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں کے گیٹ پر دستک ہونے لگی. بہت زور زور سے ہم لوگوں کا گیٹ کوئی کھٹکھٹا رہا تھا. ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون سا ٹائم ہے، اس ٹائم کون آیا ہوگا. تبھی ہم لوگوں نے باہر جا کر پوچھا تو کوئی آواز نہیں آئی. ابو اور بھائی گیٹ کے پاس کے پیچھے سے ہم لوگ بھی چلی گئیں کیونکہ کوئی بہت زیادہ زور زور سے ہم لوگوں کا گیٹ بجا رہا تھا. یہاں تک کہ گیٹ کے پاس بھی کھڑے ہو کر پوچھتے رہے کہ باہر کون ہے، کوئی جواب نہیں آیا. جیسے ہی ابو اور بھائی واپس پلٹنے لگے، ایک دم سے پھر زور زور سے کسی نے گیٹ کھٹکھٹانا شروع کر دیا. میرے بھائی نے بنا سوچے سمجھے فوراً سے دروازہ کھول دیا. باہر کوئی بھی نہیں تھا. ابھی 1 سیکنڈ پہلے جو گیٹ کھٹکھٹا رہا تھا باہر کوئی نہیں تھا. اس نے باہر گلی میں بھی نکل کر دیکھا اور گلی کے کونے پر بھی جا کر دیکھا، وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا. ابو نے اس کو واپس بلا لیا کہ جلدی سے اندر آ جاؤ اور دروازہ بند کر دیا. صبح ہم لوگ جاگے، اس ٹاپک پر کافی زیادہ بحث ہوئی لیکن کوئی بھی سلوشن نہیں نکل رہا تھا کہ کون تھا جو اس طرح سے گیٹ کھٹکھٹا رہا تھا اور باہر تھا بھی کوئی نہیں. خیر ابو اور بھائی چلے گئے، ابو آفس چلے گئے، بھائی اپنے کالج چلے گئے، امی اور میں گھر پر ہی تھی. دوپہر کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں کے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی. میں نے پھر جا کر پوچھا کہ باہر کون ہے، پھر کوئی آواز نہیں آئی. میں نے تو گیٹ ہی نہیں کھولا، میں واپس آ گئی. مغرب کی اذان ہو رہی تھی، امی اور میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی. دوبارہ سے ہم لوگوں کے دروازے پر دستک ہوئی. مجھے یہ لگا کہ شاید ابو یا بھائی میں سے کوئی ہوگا. میں فوراً سے گئی اور میں نے دروازہ کھول دیا تو ہم لوگوں کے گیٹ کے باہر ایک بوڑھی سی عورت بیٹھی ہوئی تھی. بہت زیادہ بوڑھی عورت تھی وہ. مجھے یہ کہنے لگی کہ مجھے بہت سخت پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو. میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو پانی لا دیتی ہوں. میں نے گیٹ بند کیا اور کچن میں پانی لینے کے لیے چلی گئی. میں نے ایک گلاس پانی کا لیا اور جیسے ہی میں گیٹ کے پاس دوبارہ آئی، ہم لوگوں کا گیٹ کھلا ہوا تھا. گیٹ کو میں نے خود بند کیا تھا لیکن گیٹ کھلا ہوا تھا. جیسے میں نے گیٹ کھول کر اس کو پانی دینا چاہا، باہر کوئی بھی نہیں تھا. ایک دم سے وہ بوڑھی عورت کہاں چلی گئی. مجھے زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگا ہوگا کچن تک جانے کے لیے. میں نے بہت زیادہ ادھر ادھر بھی دیکھا، مجھے کہیں نظر نہیں آئی. جتنی وہ بوڑھی تھی اگر وہ اٹھ کر بھی جاتی تو ان کو 2-3 منٹ لگ جاتے. میں واپس آ گئی گیٹ بند کر کے اور میں نے وہ پانی کا گلاس ایسے ہی آ کر شیلف پر رکھ دیا اور امی سے یہ کہا کہ ابھی ایک بوڑھی عورت پانی مانگ رہی تھی اور اب وہ باہر تھی ہی نہیں. امی نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور یہ کہا کہ شاید ساتھ والوں کے گھر چلی گئی ہوگی. میں نے سوچا کہ میں گلاس کا پانی گرا کر گلاس واپس رکھ دیتی ہوں. جیسے میں پیچھے پلٹی اس گلاس کا پانی غائب تھا، یعنی بھرا ہوا گلاس تھا اور وہ خالی پڑا تھا. میں نے امی سے یہ کہا کہ آپ نے پانی گرا دیا، جس پر امی کا یہ کہنا تھا میں نے تو دیکھا ہی نہیں تم نے کہاں پر گلاس رکھا ہے. پھر مجھے لگا شاید میں نے خود ہی گرا دیا ہوگا. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، کنفیوژن ہو گئی. ابو اور بھائی گھر آئے، ان کو بھی یہ بات میں نے بتائی. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے ساتھ والوں کے گھر چلی گئی ہو. ہم لوگ تقریباً 12 بجے اپنے کمرے میں چلے گئے. بھائی اور ابو اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے. تقریباً وہی 1:30 بجے کا ٹائم ہوا تو کچن میں اس طرح سے آواز آئی جیسے برتن گرتے ہیں. امی نے مجھے یہ کہا کہ شاید تم نے کچن کا دروازہ بند نہیں کیا، اٹھ کر بند کر کیا ہو، پر بلی اندر چلی گئی ہوگی. میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو بالکل سامنے کچن تھا اور ہم لوگوں کا جو ڈرائنگ روم تھا وہ صحن کے کونے پہ تھا. میں نے دیکھا تو کچن کا دروازہ بند تھا. میں نے پھر کھول کر دیکھا، اندر کوئی بھی نہیں تھا. میں نے پھر دروازہ بند کر دیا. جیسے میں اپنے کمرے میں جانے لگی، مجھے اپنے صحن میں سے کسی کے چلنے کی آواز آئی. جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی بوڑھی عورت ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم کی طرف جا رہی تھی. میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیونکہ صحن کی لائٹ جل رہی تھی. میں نے چیخنا شروع کر دیا. میری چیخوں کی آوازیں سن کر امی بھی باہر آ گئی، ابو بھی آ گئے. میں نے انہیں یہ کہا کہ وہی بوڑھی عورت میں نے دوبارہ دیکھی ہے، وہ ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم میں جا رہی تھی. ان لوگوں نے یہ کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، ایسے کیسے پاسبل ہے. سارے بھاگتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف گئے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ میں نے خود اس کو دیکھا تھا. ان لوگوں نے مجھے یہی کہا کہ تم بہت زیادہ اس بارے میں سوچ رہی ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہم لوگ آ کر کمرے میں لیٹ کے، مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی. میں نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. امی پھر سو گئیں. تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم ہوا تو ایک دم سے ہم لوگوں کے کمرے کا دروازہ کسی نے کھولا. باقاعدہ دروازہ کھلنے کی مجھے آواز آئی. سردی کا موسم تھا، ہم لوگ دروازہ لاک نہیں کرتے تھے، ویسے ہی بند کرتے تھے. جیسے دروازہ کھلا میں نے بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی اس طرف دیکھا. جیسے میں نے دیکھا وہی بوڑھی عورت بالکل سامنے دروازے میں کھڑی تھی. اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ میری طرف دیکھ کر بہت ڈراؤنے انداز میں ہنس رہی تھی. میں اس کو دیکھتی گئی. میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا.
امی بھی جاگ گئیں. میں نے امی سے یہ کہا کہ دیکھیں دروازہ کھلا ہے. وہ ابھی پھر یہاں پر آ کر کھڑی ہوئی تھی. ابو نے یہ کہا کہ پتہ نہیں یہ کیوں اتنا وہم کر رہی ہے. وہ لوگ میرے اوپر آیت الکرسی پڑھنے لگ گئے، جبکہ وہ مجھے بار بار نظر آ رہی تھی. بھائی بھی مجھے بہت زیادہ سمجھا رہے تھے. ساری رات ہم لوگ جاگتے رہے. ساری رات مجھے ایسے ہی بار بار لگ رہا تھا کہ وہ بار بار صحن میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. دروازہ بھی کمرے کا بند کر دیا. سارے میرے پاس ہی بیٹھے رہے. صبح میرے بھائی اور ابو جب گھر سے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے بھائی ایک عامل صاحب کو لے کر آئے. اسے یہ کہا کہ میں کالج نہیں گیا تھا، میرے ایک دوست کے جاننے والے تھے، یہ عامل تھے، میں ان کو لے آیا. جیسے وہ ہم لوگوں کے گھر میں آئے انہیں میں نے ساری بات بتائی. وہ ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم میں گئے، پورے گھر کا وزٹ کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے گھر میں کسی نے جادو کے ذریعے ایک غیر مرئی مخلوق کو بھیجا ہے، جنات کو بھیجا ہے. وہی آپ کی بیٹی کو بار بار نظر آ رہے ہیں. یہ جھوٹ نہیں بول رہی. ہمارے ڈرائنگ روم سے جا کر وہ عجیب و غریب طرح کے کچھ سر کے کٹے ہوئے بال تھے، وہ ایک تھیلی میں تھے، اور اس کے ساتھ پتہ نہیں اور کیا چیزیں تھیں، وہ لے کر آئے اور آ کر ہمیں دکھایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی وہ غیر مرئی مخلوق آپ لوگوں کے گھر میں اس روپ میں آئی ہے. اگر وہ سامنے آپ لوگوں کے اپنے ریئل روپ میں آپ لوگوں کے سامنے آ جاتی تو شاید آپ لوگ برداشت نہ کر سکتے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. پھر انہوں نے ہمیں کچھ پڑھائی بتائی، کچھ صدقے بتائے. 3 دن لگاتار ہم لوگوں نے اپنے گھر میں سے انڈے لے کر 12 انڈے تھے وہ پورے گھر کا صدقہ دیا. 3 دن وہ پھینکنے تھے. چوتھے دن پھر ہم لوگوں کو بکرے کے سر بتائے، وہ پھینکنے تھے. 5ویں دن وہ دوبارہ آئے اور آ کر دوبارہ پڑھائی کی. تو یہ کہا کہ اب وہ مخلوق یہاں سے جا چکی ہے. لیکن ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ کس نے ہم لوگوں کے اوپر یہ وار کیا، وہ کون تھا جس نے اس گھر میں اس مخلوق کو بھیجا جو بار بار ہم لوگوں کے سامنے آ رہی تھی. اس کے بعد میں اکثر بیمار ہو جاتی تھی، اکثر ڈراؤنے خواب آتے تھے. پھر میرے پیرنٹس کو اتنا وہم ہوا کہ ہم لوگوں نے وہ گھر ہی چھوڑ دیا. اس کے بعد باقاعدہ مجھے علاج کروانا پڑا، کیونکہ اس مخلوق سے وہ جس روپ میں آئی تھی میں مخاطب بھی ہوئی. مجھے بہت ڈر لگتا تھا. یہ ہم لوگوں کی زندگی کی کہانی ہے. 2-3 سال کے بعد میں نارمل ہوئی، کیونکہ وہ چیز میرے ذہن سے نہیں جاتی تھی. اب میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ آسیہ آپ کا. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinul57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جہاں رہے خوش رہیں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.